إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ مالک نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت سی نشانیاں دے کے فرعون کے پاس بھیجا، اور فرعون اور آل فرعون چونکہ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل ہمارے غلام ہیں اور انہیں کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، اور یہ بات بارہا مرتبہ عرض کر چکا، اگر کسی قوم کے اندر قوت یا طاقت نہ ہو تو پھر اللہ کے دو قانون ہیں، یا تو ایسی جگہ سے ان کی مدد کرتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے، یا کافر قوم کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے. اور یہاں بھی آج جو آیات آپ کے سامنے عرض کی ہے، ان کے اندر ایک ایسا آدمی جو قوم فرعون سے تعلق رکھتا تھا، اللہ نے اسے کھڑا کر دیا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ دوسرے کو تو الزام بندہ دے سکتا ہے کہ یہ ہمارا مخالف ہے، جب اپنے گھر میں ہی کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ تم نہیں یہ ٹھیک ہے تو پھر انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اللہ مالک نے اہل ایمان کو بھی ایک بات کہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اہل ایمان ایک بات یاد رکھنا، اگر تم بھی اپنے دین کو چھوڑنے کی کوشش کی یا اس سے دل برداشتہ ہوئے یا اس سے یعنی پیچھے پلٹے، تو میں ایک ایسی قوم لے آؤں گا جو مجھ سے محبت کرے گی اور میں ان سے محبت کروں گا. آج دنیا کے اندر پوری ملت کفر اس کوشش میں ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پلٹا دیا جائے. دنیا کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ گندی اور غلیظ فلموں میں ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جو سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے مسلمانوں کو اپنے دین سے دل برداشتہ کرنے کے لیے. پوری دنیا کا میڈیا اس طرف لگا ہوا ہے، لیکن اللہ مالک کی قدرتیں دیکھیں، ہم تو اپنے دین سے دل برداشتہ ہو کے پلٹ رہے ہیں. مسلمانوں میں بے شمار لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو اپنے دین سے ہی متنفر ہیں.
لیکن اللہ نے ان کے اندر سے بعض لوگ ایسے پیدا کیے جو مسلمان ہوئے اور وہاں مبلغ بن کے اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور ان کی دعوت کی وجہ سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے۔ امریکہ کے اندر ڈاکٹر بلال فلپس، آپ اپنے شہر کی مساجد دیکھ لیں، چھوٹی سے لے کر بڑی تک، کسی مسجد کے اندر 15,000 لوگ جمعہ نہیں پڑھتے ہیں۔ نیو یارک کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام ہے سراج بہاج، یہ بیسیکلی ایک کالا کریمنل لارڈ تھا، جو بدماش ہیں ان کا سردار تھا۔ جیل کے اندر کسی مسلمان سے ملاقات ہوئی، اسلام کی طرف راغب ہوا، پھر مکہ مکرمہ میں آ کے مسلمان ہوا، تو مسلمان بننے کے بعد مکہ مکرمہ کی یونیورسٹی ام القریٰ میں آ کے پڑھا۔ آج وہ نیو یارک کے اندر جس مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہے یا نمازیں پڑھاتا ہے، وہاں جمعے کے دن 15,000 لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر بلال فلپس ہے، آسٹریلیا کے اندر عبد الرحیم گرین ہے، اور اسی طرح برطانیہ کے اندر یوسف ایسٹس ہیں، یہ سب نو مسلم ہیں۔ یقین جانیے ہم ہزاروں مسلمان مل کے اس ایک بندے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کے تقویٰ، اسلام سے محبت، انہوں نے اپنی پوری زندگی اس بات پہ وقف کر دی ہے، اور اتنا درد رکھتے ہیں۔ ان میں سے غالباً یوسف ایسٹس کا باپ فوت ہونے لگا تو آخری دم تک اس کی کوشش تھی کہ میرا باپ جہنم سے بچ جائے، اور اللہ نے پھر اس کی زبان کی وجہ سے، اس کی اخلاق کی وجہ سے اس کو آخری وقت پہ اسلام کی توفیق دے دی۔ اور آج یورپ کے چوراہوں میں ایسی مسلمان خواتین کھڑی ہیں جو بے لباس خواتین کو عبایا اور سکارف پہناتی ہیں اور کہتی ہیں مجھے بتاؤ کہ تم ننگی اچھی لگتی تھی یا اس طرح اچھے لگتی ہیں۔ اسی طرح قوم فرعون کے اندر سے اللہ نے ایک بندہ کھڑا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وقال رجل مؤمن، اور کہا ایک مومن آدمی نے، اللہ اس کے ایمان کو تسلیم کر رہے ہیں، من آل فرعون، جو آل فرعون میں سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تو چونکہ بنی اسرائیل سے تھے، وہ کہتے تمہاری بات ہی نہیں ماننی، تم تو غلام ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اب ان کے گھر کا بندہ بول پڑا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، ایک شخص جو مومن تھا، مرد مومن تھا، آل فرعون میں سے، یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے، کہنے لگا اتقتلون، کیونکہ فرعون نے کہا تھا کہ مجھے اب چھوڑ دو، میں اسے مار دینا ہے، قتل کر دینا ہے۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایک ایسے بندے کو قتل کرنے لگے ہو جو صرف یہ اس کا جرم ہے، کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے۔ یعنی اس نے بڑے ہی احسن انداز میں یہ سمجھایا کہ رب تم نہیں ہو، اللہ ہے۔ ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، دوسری بات یہ کہی کہ یہ اپنے رب کی طرف سے دلائل لے کے آیا ہے، تم نے سارا کچھ دیکھا، حتیٰ کہ تم نے جادوگر جمع کیے، سب کے سب ناکام و نامراد ہوئے، اللہ نے اسی کامیابی دی۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، پھر فرعون نے کہا تھا نا یہ ایک جھوٹا انسان ہے، یہ بہت بڑا ساحر، جادوگر اور جھوٹا ہے، تو وہ بندہ کہنے لگا وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبٌ، اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس پہ پڑے گا، وَإِن يَكُ صَادِقًا، اگر یہ سچا ہے تو يُصِبْكُمْ بَعْضَ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو جس عذاب کا تمہیں وعدہ کرتا ہے اس سے ڈر جاؤ۔
ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، جو حد سے بڑا ہوا جھوٹا ہو اللہ اسے کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اس لیے اگر یہ خدا نخواستہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹ بولتے ہیں تو ان کا جھوٹ ان کے پہ پڑا، تو اگر یہ سچے ہیں تو بتاؤ وہ تمہیں جس عذاب کی بات کر رہے ہیں اس سے کون بچائے گا تمہیں؟ پھر اپنی قوم کو مخاطب ہو کے کہنے لگے یا قوم لکم الملک، اے میری قوم کے لوگوں آج بادشاہت تمہارے ہاتھ میں ہے، ظاہرین فی الارض، اور زمین کے اوپر غلبہ بھی تمہارا ہے، یعنی تم طاقتور ہو۔ فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، اگر اللہ کی طرف سے تم پہ عذاب آ گیا تو کون تمہاری مدد کرے گا؟ یعنی تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کا مقابلہ کر لو گے؟ فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، جب اس نے یہ بات کہی نا تو فرعون اسے کہنے لگا قال فرعون ما اریکم الا ما ارا، اے میری قوم کے انسان میں تمہیں وہی بات بتاتا ہوں جو میں دیکھتا ہوں۔ یعنی یہ حکمران اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، ہمیشہ کوئی بھی حاکم ہو سمجھتا ہے مجھے جو عقل ہے اور کسی کو نہیں ہے، کہنے لگا جو میں دیکھتا ہوں میں تمہیں وہی بتاتا ہوں، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہاری رہنمائی صحیح رستے کی طرف کر رہا ہوں، یعنی میری بات مانو تو صحیح رستے پہ آؤ گے۔ پھر وہ قوم کا انسان کہنے لگا، وہ رجل مؤمن کہنے لگا وقال الذی آمن یا قومی، اور کہا اس نے آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اے میری قوم میں ڈرتا ہوں تم پر مثل یوم الاحزاب، جو اکٹھے کرنے کا دن ہوگا اس دن کے عذاب سے تم پہ ڈرتا۔ یہاں ایک بات ذہن میں آ گئی، انہی آیات پہ ائمہ محدثین نے سیدنا ابو بکر کا تذکرہ کیا ہے، کہتے ہیں اس بندے سے بڑے مومن تھے سیدنا ابو بکر اور دلیر تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط یہ کافروں کے سرداروں میں ایک سردار تھا، یہ بدبخت آیا، اس نے آپ کے کندھے کو پکڑ کے آپ کے گلے پہ کپڑا ڈال کے اسے بل دینے شروع کر دیا۔ سیدنا ابو بکر کو پتا چلا تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور زور سے دھکا دیا اسے، عقبہ بن ابی معیط کو، حالانکہ بظاہر مکے کے اندر مسلمان بہت کمزور تھے۔ دھکا دے کے کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایک ایسے آدمی کو قتل کر رہے ہیں جو کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، یہ جرم ہے ان کا۔ اور یقین جانیے جو اچھے مسلمان ہیں ان کا جرم ہی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں رب صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے۔ آج بھی ملت کفر بھی اور مسلمانوں کے اندر باطل فرق بھی ان سب کے پیچھے ہے۔ کلنٹن کی بیوی ہیلری کلنٹن جب وہ وزیر خارجہ تھی امریکہ کی، اس وقت اس نے کہا تھا مسلمانوں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اگر ہمیں ہمارے کوئی دشمن ہے، ہمارے کسی کے متعلق خوف ہے تو صرف ان کے جو یہ بنیادی مسلمان ہیں جن کا عقیدہ اللہ کے علاوہ کسی پہ نہیں جاتا۔ تو یاد رکھیں ملت کفر کو سب سے زیادہ تکلیف یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کہے ربی اللہ، میرا رب صرف اللہ ہے، میں اور کسی سے نہیں ڈرتا، میں اور کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ صرف زبانی کلامی نہیں، تکلیفیں آنے پہ بھی وہ اپنے ایمان کو ترک نہیں کرتا۔
تو اللہ رب العزت اس بندے کے متعلق فرما رہے ہیں وقال الذی آمن یا قومی، کہا اس نے جو ایماندار تھا، اے میری قوم انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر مثل یوم الاحزاب، جس دن سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا اس دن سے ڈرتا ہوں کہ کیا جواب دو گے اپنے رب کو۔ اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی تو مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، تو پھر ان کے حشر کو دیکھو، ان کے معاملے کو دیکھو جو قوم نوح کے ساتھ ہوا، جو قوم عاد کے ساتھ ہوا، قوم سمود کے ساتھ ہوا، والذین من بعدہم، ان کے بعد جو تھے ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا انہیں دیکھ لو کہ یہ اس وقت دنیا میں ان اقوام کی ہلاکتیں مشہور تھی، لوگ ان کی بستیوں سے گزرتے تھے کہ قوم نوح کے ساتھ تو معاملہ یہ ہوا کہ پوری دنیا پانی سے بھر گئی، کوئی دنیا میں ایک جگہ نہیں تھی جس پہ پاؤں رکھ سکے، سب کے سب غرق ہو گئے، صرف وہ بچے جنہیں نوح علیہ السلام نے کشتی میں اپنے ساتھ سوار کر لیا، کوئی جانور، کوئی انسان، کوئی درندہ، کوئی پرندہ، کوئی نہیں بچا تھا۔ اور اسی طرح قوم عاد، ان پہ ایک آندھی آئی اور وہ اتنی شدید تھی کہ یہ اتنے لمبے، دنیا میں اتنے قداور انسان کبھی پیدا نہیں ہوئے، لم یخلق مثلھا فی البلاد، اللہ کہتے ہیں میں نے شہروں میں ان جیسے طاقتور کبھی پیدا ہی نہیں کیا، اور جب یہ مر کے گرے تو کہتے ہیں یہ اس طرح تھا جیسے کھجوروں کے تنے پڑے ہوئے۔ اور پھر قوم سمود، انہوں نے کہا تھا انہیں تو عقل ہی نہیں، پہاڑوں نے کھود کے مکان بنا لیا، لیکن اللہ کے لشکر اتنے ہیں کہ انسان ان کا شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ان پہ چیخ بھیجی۔ آپ دیکھیں بند گھر ہو، بڑا ہو، یا پہاڑوں کے اندر غاریں ہوں، ان کے اندر اگر آواز دیں تو آواز پلٹ کے آتی ہے، اسے ایکو کہتی ہے کہ پلٹ کے آواز بار بار آتی ہے، اور جب یہ حد سے بڑھ جائے تو انسان کے کان پھٹ جاتے ہیں، اور یہ اتنی بڑی کہ ان کے سینے پھٹ گئے اور دل باہر آ کے گر گئے۔ تو اللہ نے کہا کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، اور اسی طرح دوسری اقوام اس نے اپنی قوم کو ڈرایا اور کہا وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اے میری قوم کے لوگوں میں اس دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں تمہیں، یوم التناد، جب ہر انسان سے اس کے کیے کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو، آج کی مجلس میں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے دین سے دل برداشتہ ہو کے پیچھے ہٹیں گے تو اللہ انہی کی قوم میں سے جو دین کے مخالف ہیں، جن کے پیچھے چل کے ہم اپنے دین کو چھوڑتے ہیں، اللہ انہی میں سے اپنے دین کے لیے لوگوں کو کھڑا کر دے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سرخ روح ہوں تو اپنے دین سے پیچھے نہ ہٹیں، اپنے دین کو اپنے اوپر اپنائیں، اسی کے اندر ہماری عزت ہے، دنیا کی بھلائی بھی ہے اور آخرت کی بھی۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي۔